کہ میں کیا کروں کہ اللہ کے بندے آپس میں لڑیں، کہ میں کیا کروں کہ ایک بندہ دوسرے کا مال مار لے، کہ میں کیا کروں کہ دو میاں بیوی کا رشتہ توڑوا دوں، کہ میں کیا کروں کہ میں اسے کسی سے حسد کرا دوں، کہ میں کیا کروں کہ میں اسے اس کے ساتھ جھگڑا کرا دوں، سالوں کی دوستی منٹوں میں ختم کرا دوں۔ سب کچھ شیطان کا اصل مقصد۔ A few moments later. آج آپ سب کو ایک ایسے دشمن کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں جس سے ہم بہت زیادہ بے فکر ہو چکے ہیں، اور اس دشمن نے اپنی بے فکری کی وجہ سے ہماری آخرت دنیا سب برباد کر رکھی ہے، اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، قیامت تک کام یہی ہے اس کا۔ میری مراد ہے ابلیس سے۔ ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں کیا کروں کہ اللہ کے بندے آپس میں لڑیں، کہ میں کیا کروں کہ ایک بندہ دوسرے کا مال مار لے، کہ میں کیا کروں کہ دو میاں بیوی کا رشتہ توڑوا دوں، کہ میں کیا کروں کہ میں اسے کسی سے حسد کرا دوں، کہ میں کیا کروں کہ میں اسے اس کے ساتھ جھگڑا کرا دوں، سالوں کی دوستی منٹوں میں ختم کرا دوں۔ سب کچھ شیطان کا اصل مقصد۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں ورغلائے گا نہیں، شیطان ہمیں بہکائے گا نہیں، تو سمجھ لیجئے شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ کی طرف کھینچتا ہے اور تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ تم غلط کام، حرام کام، فحشاء یعنی کہ بغیرتی کے کام کرو، اور بغیرتی کے کام کرو گے تم تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر بغیرتی کے کام کوئی کرے گا تو پھر ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے بچا لے گا۔ تو شیطان کا پرائم مقصد یہی ہے کہ وہ امت کے بندوں کو بہکائے۔ تو پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ آپ کو کبھی یہ احساس ہوا، آپ مومن ہیں، جو مومن ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے وہ نمازی ہو نہ ہو، چاہے وہ دیندار ہو نہ ہو، لیکن مومن ہونے کے بعد اللہ کی صفت مل جاتی ہے بندے کو۔ وہ کیا مل جاتی ہے کہ وہ یعنی کہ اس کے اندر ایمان کا چراغ جل جاتا ہے، ایمان کا نور اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک چیز جسے کہتے ہیں احساس جب دل میں ہو جاتا ہے تو ہر چیز اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اس کا احساس بندے کو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ کیا ہمیں کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ کام میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھے مجبور کر دیا؟ بالکل ہر ایک کو احساس ہوتا ہے۔ اچانک آدمی گھر سے نکلا، مثالی سمجھیے، مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھوں گا، راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی، وہ شیطان کا چیلا نکلا، اس نے آپ کو مسجد جاتے جاتے آپ کا راستہ بدلوا دیا۔ یا آپ نکلے کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہے، میں اس سے معافی مانگ لوں، اچانک چلتے چلتے آپ نے یو ٹرن لے لیا کہ میں کیوں جاؤں، میں بڑا ہوں، یہ چھوڑا ہے، یا میں چھوڑنا ہوں، یہ بڑا ہے، یہ میری غلطی تھی نہیں۔ تو یہ جو ہمارے اندر وسوسوں کا ڈائریکٹ اندر ہمارے جو آتے ہیں، تو یہ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ شیطان ہمارے ایکو سسٹم میں ہماری ان الشیطان یجری مجری الدم، جیسے خون دوڑتا ہے ہمارے اندر، ایسی شیطان دوڑتا ہے ہمارے اندر۔ خون کا دوران رکنے سے کیا ہوگا؟ موت ہو جائے گی۔ شیطان کا دوران نہیں رک سکتا اسی طریقے سے۔ تو ان الشیطان یجری مجری الدم، اسی طرح کی روایت ملتی ہے کہ شیطان جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا گناہ کرنا، کوئی نہیں چاہتا اللہ کو ناراض کرنا، کوئی نہیں چاہتا کسی سے لڑنا۔ کیا کوئی آدمی صبح سے ارادہ کرے نکلتا ہے کہ آج 5 لوگوں سے لڑنے ہیں، 5 لوگوں کے سر پھاڑنے ہیں، 5 لوگوں کو گالیاں بکنی؟ کون بتائیے آپ میں سے ایسا ہے جو یہ نیت کر کے نکلتا ہوگا؟ کوئی نہیں نکلتا، کیونکہ المؤمن غر کریم، کیونکہ مومن بھولا بالا ہے اور دل سے بڑا اچھا ہے، دل سے پاک صاف ہے۔ والفاجر خب لئیم، اور جو فاجر ہے، گناہگار شخص ہے، وہ کمینہ ہو جاتا ہے اندر سے۔ لیکن جتنے مومن ہوتے ہیں ان کی ارادہ نہیں ہوتا، ان کی پلاننگ نہیں ہوتی کسی کو تکلیف پہنچانے کی، نہ کسی سے جھگڑا کرنے کی۔ لیکن اگر جھگڑا ہو رہا ہے، اگر پھر بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی دل ٹوٹ رہا ہے، پھر بھی لڑائی ہو رہی ہے، پھر بھی جھگڑا ہو رہا ہے، پھر بھی مال مار رہا ہے، پھر بھی حرام کام کر رہا ہے، تو شیطان کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم پلین یعنی کہ ایسی زمین میں رہتے ہیں جو ایک سی ہے، تو ہمارے ٹانگوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی بمقابلے اس کے جو ہماچل میں رہنے والا ہو، کشمیر میں رہنے والا ہو، اس کی ٹانگوں میں آٹومیٹکلی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ وہ آپ سے چڑھنے میں آپ
ہانپنے لگیں گے وہ اتنے لمبے لمبے پہاڑ یوں کر کے چڑھ جائے گا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. تو کیونکہ وہ وہاں کا باشندہ ہے, اس کی باڈی نے اس کے حساب سے اپنی باڈی کو تیار کر لیا. اور اسی طریقے سے جب آپ کو پتا ہے کہ شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے, آپ کے نفس کو چھیڑتا ہے, آپ کے دل کو چھیڑتا ہے, تو آپ کا بھی تو کام ہے کہ اپنے آپ کو ٹریننگ لے. شیطان بہکاتا ہے, سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ شیطان سے. الرجیم جو کہ مردود ہے, یعنی کہ لعنت بھیجی ہوئی ہے اس. اللہ خود کہتے ہیں کہ پناہ مانگو مجھ سے. کوئی بھی کام کر رہے ہو, شیطان کا خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ سے بسم اللہ صرف قرآن کے لیے نہیں ہے, اعوذ باللہ ہر اس وقت پڑھنی ہے جب گناہ کا خیال آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب اچھا خاصا کام کر رہے ہیں, آپ اچانک کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی غیر محرم عورت سے بات کر رہے ہیں, کام کی بات کر رہے ہیں, اچانک گندا خیال آنے کی شروعات ہوئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل میں پڑھ لیں. یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا آپ نے, وہ کہیں گے بھائی میرے اندر کیا کمی ہے. آپ کو دل میں پڑھنی ہے اور جو ہے نظر فوراً پھیر لینی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مومن کے لیے, مسلمان کے لیے ہر چیز بڑی اللہ نے آسان کر کے رکھی ہوئی ہے, لیکن ہم اس آسانیوں کو, ان چیزوں کو دیکھتے نہیں, سمجھتے نہیں, عمل نہیں کرتے. تو دیکھیے شیطان کا کام ہے کہ آپ کے اندر حسد کی جذبات کو پیدا کرنا. شیطان کا کام ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا, ارے یہ حرام نہیں ہے, یہ تو حلال ہے. شیطان کا کام ہے ایک غلط ویڈیو دیکھ لوں, ایک ننگی لڑکی دیکھ لوں, ایک خراب چیز دیکھ لوں, ایک غلط چیز دیکھ لوں, کیا فرق پڑے گا؟ ایک موبائل میں ایک غلط چیز دیکھ لوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ معافی مانگ لوں اللہ سے. میرے بھائی اور دوستو, بس ایک ہی چیز ہی سے رکنا ہے, سب سے رک جائیں گے, اور ایک ہی چیز میں گھسنا ہے تو سب آپ میں آپ پڑ جائیں گے. تو سمجھیے کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کام سارے میں کرتا ہوں, حصے دار میرے مال کے 5-6 ہیں. جتنے بھی خراب خیال آتے ہیں وہ ہمارے دل میں آتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے. شیطان جیسے مان لیجئے آپ کو ظاہر میں نظر نہیں آئے گا, منکر نکیر فرشتے ہیں جو آپ کا حساب لکھ رہے ہیں, اسی طرح سے شیطان کان میں لوری سناتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور جب بندہ اٹھنے کی تیاری کرتا ہے تو اگر اس نے ایک بار اذان سے اس کی آنکھ کھلی تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بستر چھوڑ دینا چاہیے. اگر اس نے کہا کہ ابھی 5 منٹ میں اٹھتا ہوں, تو شیطان, حدیث میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے کہ اسے آواز نہیں آتی. کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنا کوئی چال پھینک دیتا ہے جس سے آپ نماز سے محروم ہو جاتے. تو جیسے ہی پہلی کھٹک آپ کو احساس ہو, وہ ایمان کی کھٹک ہوتی ہے, جب پہلی کھٹک ہو تو اسی پر ہی آپ کو ایکشن لے لینا چاہیے. جب آپ نے پہلی کھٹک میں ایکشن لے لیا تو پھر آپ انشاءاللہ کسی بھی غلط کام سے فوراً بچ جائیں گے. اور پہلی کھٹک میں ایکشن نہیں لیا, ارے کوئی بات نہیں, ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے, ابھی تو میں 18 سال کا ہوں, 18 سال میں اگر گناہ کر بھی لیے کوئی بات نہیں, وہیں رکنا ہے تبھی زندگی بھر رکو گے, ورنہ جو عادتیں پڑ جائیں گی, جو غلط عادتیں گھس جائیں گی, وہ آپ کچھ بھی کر لینا آپ سے ہٹ نہیں سکتے. تو میرے بھائی اور دوستو, سب سے پہلی بات, شیطان کو اپنا دشمن ماننا یہ ہمارا اول فریضہ ہے. قرآن میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو, اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, تو اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, وہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو اپنی خراب ٹولیوں کی طرف دعوت دیتا ہے, وہ آپ کو اپنی خراب ٹولی کی طرف بلاتا ہے کہ یہ خراب ٹولی میں, میری خراب ٹولی میں شامل ہو جاؤ. اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, کہ تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو, یعنی شیطان کے فٹ سٹیپس کو, اس کی چال کو مت فالو کرو. مانا کوئی حرام کام کر رہا ہے, مانا کوئی کسی کے ساتھ غلط معاملہ کر رہا ہے, مانا کوئی کسی کا مال مار رہا ہے, تو تم اس کے پیچھے پیچھے مت چلو یہ سوچ کے کہ وہ صحیح ہوگا. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, کہ تم فالو مت کرو شیطان کے قدموں کو. کیوں؟ کیونکہ انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان جب اپنی ٹولی میں بات کرتا ہے کہ بھائی میری آرمی, شیطان کی بھی اپنی آرمی ہے, وہ کہتا ہے بتاؤ بھائی کیا کیا کر کے آیا, تم نے کس کے ساتھ کیا کیا کیا. تو شیطان کی آرمی اسے کہتی ہے کہ میں نے اس کے دل میں اس کے خلاف حسد پیدا کیا اور غیبت بھی کروائی اور چغلی بھی کروائی اور سب کچھ کروایا. تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. حسد جب آپ کرتے ہیں, حسد کی کئی کیٹیگری, یہ لمبا ٹاپک ہے, لیکن حسد کی ذرا سی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ حسد جب آپ کسی سے کرتے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں اللہ کی رضامندی سے راضی نہیں. اگر آپ سمجھ لیجئے کسی کے دیکھا کہ بیوی اچھی, اوہو میرے پاس تو ایسی نہیں, گھر اچھا, اوہو میرے پاس تو ایسے نہیں, گاڑی اچھی, اوہو میرے پاس تو ایسی نہیں, پیسے زیادہ, کچھ بھی چیز سے حسد ہو جائے. اور حسد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس کیوں نہیں, بلکہ حسد کا ایک سب سے لاسٹ درجہ یہ ہے کہ میرے پاس رہے نہ رہے, اس کے پاس سے چھن جائے. یہ سب سے خطرناک درجہ ہے. تو حسد اب آپ جب کرتے ہیں, یعنی آپ کو
کسی کو اللہ نے اچھی بیوی دی، اچھا گھر دیا، اچھی اولاد دی، اچھا مکان دیا، اچھا سب کچھ دیا، اگر آپ کو اس کے اچھا جو اسے ملا ہوا ہے اس سے شکایت ہے آپ کو، تو آپ کو کس سے شکایت ہو رہی ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کو خالق سے شکایت ہو رہی ہے کہ خالق نے اس کو غلط مال سے نوازا یا غلط بیوی سے نوازا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یعنی آپ کو شکایت کس سے ہوئی، شکوہ کس سے ہوئی؟ ڈائریکٹ اللہ سے۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے جب شیطان دل میں حسد پیدا کراتا ہے، اور جب حسد پیدا کراتا ہے تو غیبت بھی ہوتی ہے۔ اور حالانکہ غیبت کے بارے میں کیا ہے کہ اگر تم کسی کے بارے میں کہو گے کوئی بات تو گویا کہ تم اسی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اب یہ حدیث ہے بڑی لمبی اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں کو دیکھا تھا، اور چند عورتوں نے کہا کہ ابھی تو روزے سے ہیں، لیکن انہوں نے قے ایسی کری کہ اس میں سے لگا کہ ابھی کھانا کھایا، تو انہوں نے غیبت کری تھی، تو غیبت کرنے کے بعد انہوں کو فوراً الٹی ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو تم نے گویا کہ جو غیبت کری ہے، یہ تم نے اپنے مومن بھائی یا بہن کا گوشت کھایا ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ یعنی آپ نے غیبت کی مثال دی حرام چیز سے۔ تو یہ حسد، غیبت، یہ شیطان کا سب سے بڑا گناہ ہے جو شیطان کو بڑا زبردست خوشی دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایاکم والحسد، اے ایمان والو بچو حسد سے، فإن الحسد، کیونکہ حسد یأکل الحسنات، کہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد تمہارے ہر گناہ کو کھا جاتا ہے۔ آگ لکڑی ایسی ہے کہ آگ لگ جائے تو لکڑی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے گیلی کیوں نہ ہو، لگی جاتی ہے آگ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان دونوں کو دور دور رکھو، آگ اور لکڑی کو۔ تو مثال دی گئی کہ جس طرح سے نیکیاں کو کھانے والی چیز حسد ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے تمہاری ہر نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا آگے کہ الشیطان، یہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ شیطان جو ہے یعدکم الفقر، کہ تمہیں لاتا ہے اس بات پر کہ تم غریب ہو جاؤ، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں ہر انسانیت کے خلاف کام کرنے کا، یعنی کہ ہر بے حیائی کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی طریقے سے اللہ سے دور کر دے، لیکن اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ، لیکن اللہ لگائے ہوا ہے کہ کون آئے مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ کتنی زبردست آیت ہے یہ کہ شیطان لگا ہوا ہے تمہیں بھوک مری کی طرف، فقر و فاقہ کی طرف لانے کے لیے، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ بیٹھا ہے دوسری طرف کہ تمہیں معاف کر دے اور اپنے فضل سے تمہارا بیڑا پار کرا دے۔